تنقید کرنے والوں، انگلی اٹھانے والوں، اوقات اپنی دیکھو اب تک کیا کر سکے ہو۔ میں آخر میں انہی کی ایک کتاب ہے سوانح حیات، یہ ہماری لائبریری میں پڑھی تھی۔ میں اس سے صرف ایک بات، میں اگر چاہتا تو میرے پاس کتابیں اور بھی تھی، لیکن میں وہ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں لے کے آؤں گا۔ میں ان کی کفر یا عبارات سامنے لاتا، لیکن ساری دنیا جانتی ہے کہ کس نے کفر کیا، کس نے چھپایا، کون حق پہ کون باطل پہ۔ میں اس کا کچھ بھی ذکر کرنا نہیں چاہتا۔ یہ سوانح حیات ہے، دیکھیے سوانح حیات کن کی ہے؟ حضرت بابا جی قائم سائیں سرکار قادری قلندری۔ کہتے ہیں بزرگ ہے، میں نے کہا بزرگ ہے تو مان لیا۔ کہتے ہیں ولی کامل ہے، میں نے کہا مان لیا۔ کہتے ہیں اولیاء اللہ، میں نے کہا مان لیا۔ اولیاء اللہ ہیں، ولی ہیں، بزرگ ہیں۔ ایک بات جو ساری باتوں سے بڑی ہے، سب باتوں کا نچوڑ ہے، یہ نہ کہہ دینا میں اولیاء اللہ کا گستاخ ہوں۔ اگر یہ حضرت ولی ہیں، کامل ہیں، اولیاء اللہ ہیں، اولیاء اللہ میں سے ہیں، تو ان کے قدموں کی خاک میری آنکھ کا سرما۔ اس سے بڑھ کر اور کچھ نہیں ہے، نہ میں اس پہ جرا کرنا چاہتا ہوں، نہ بات کرنا چاہتا ہوں، نہ بحث کرنا چاہتا ہوں، کچھ بھی نہیں۔ لیکن میں ان کی کتاب سے، ان کے شروع والے صفحے سے ایک دو آپ کو اشعار سناتا ہوں۔ یہ ہیں حضرت بابا جی قائم سائیں سرکار۔ آپ ان کی تصویر ذرا غور سے دیکھ لیں، اور یہ ان کا دربار بھی ہے۔ یہ قائم سائیں سرکار صاحب ہے، اور یہ پھر ان کی داڑھی دیکھ لیں آپ، ناف تک آ رہی ہے، ناف سے نیچے تک آ رہی ہے۔ اگر آپ غور فرمائے تو کہاں تک آ رہی ہے؟ اور پھر یہی نہیں، یہ ان کے خلیفہ اول ہیں۔ خلیفہ اول کی شکل و صورت، وضع قطع حالات دیکھ لیجئے، ان کی حالت کیا یہ دیکھ لیجئے۔ اس سے آگے چلتے ہیں، لکھا ہے حضرت بابا جی فضل محمد سرکار قادری قلندری خلیفہ اول۔ اس سے آگے چلتے ہیں، حضرت بابا جی قائم سائیں سرکار قلندری کے دربار، مسجد اور 12 دری کا ایک خوبصورت منظر۔ یہ حضرت کا ایک خوبصورت منظر ہے، اسے بھی ملاحظہ فرما لیں۔ آگے یہ لکھیے نعت شریف، یہ منقبت لکھی ہوئی ہے، اور یہ تفصیل لکھی ہوئی ہے۔ یہ اس کا صفحہ نمبر 12 ہے۔ اس کے صفحہ نمبر 12 سے 12 میں کچھ اشعار لکھے ہوئے ہیں، تقریباً 2 صفحات پہ ہیں، 2 صفحات سے چند اشعار کم میں صحرا مبارک لکھا ہوا ہے، وہ میں اشعار پڑھتا ہوں۔ یا سخی داتا حجویری حاضری منظور کر، یا سخی بابا قائم سائیں حاضری منظور کر، درت آون والیاں دی ہر مصیبت دور کر۔ نعوذ باللہ، نعوذ باللہ۔ درت آون والیاں دی ہر مصیبت دور کر، درت آون والیاں دی ہر مصیبت دور کر، نعوذ باللہ۔ یہ بابا جی قائم سائیں سرکار کے صفحہ نمبر 12 پہ لکھا۔ میں نہیں کہتا کہ انہوں نے لکھا ہے، یقیناً میں ان کے بارے میں ایسا گمان نہیں کر سکتا، وہ ولی تھے، ولی کا ایسا کام نہیں ہوتا۔ یہ کسی نے بعد میں کسی شہرت پرست نے لکھ دیا ہوگا۔ میں مصنف کا نام بھی نہیں لینا چاہتا، جس نے تالیف کی اس کا نام بھی نہیں لینا چاہتا۔ کیا لکھا ہے؟ درت آون والیاں دی ہر مصیبت دور کر، نام مبارک سن کے آیا تیرے میں دربار تے۔ جناب اب بات یہ ہے، بریلوی کہتا ہے کہ شیعہ کافر ہے، ہم کہتے ہیں کیوں کافر ہے؟ کہتا ہے بہت سی وجوہات ہیں۔ میں نے کہا کوئی ایک وجہ؟ کہتا جی ایک وجہ یہ ہے کہ وہ حضرت علی کو مشکل کشا مانتے ہیں۔ میں نے کہا مشکل کشا کیسے مانتے ہیں؟ کہتے جب کوئی مصیبت آتی ہے تو حضرت علی کو پکارتے ہیں، لہٰذا وہ کافر ہے۔ میں نے کہا یہ آپ کی کتاب ہے بابا جی قائم سائیں سرکار، یہ آپ کی کتاب ہے، صفحہ نمبر 12 پہ لکھا ہوا ہے درت آون والیاں دی ہر مصیبت دور کر، یا سخی بابا قائم سائیں حاضری منظور کر۔ آپ کی کتاب ہے۔ آپ شیعہ کو کافر کہتے ہیں اس وجہ سے کہ وہ حضرت علی کو مشکل میں پکارتا ہے، اور آپ حضرت علی سے بہت نیچے کے شخص کو مشکل میں پکاریں، مشکل وقت میں پکاریں، تو آپ مسلمان ہیں۔ آپ میں پھر اور اس میں کیا فرق رہ گیا؟ آگے شعر سنیے، درت آون والیاں دی ہر مصیبت دور کر، تیرے منن والیاں دے جد آوے وقت نزا، آپ دی صورت ہوئے سامنے جلوہ نما۔ نعوذ باللہ۔ اگر یہ باتیں شیعہ کرے تو وہ کافر ہے، اگر بریلوی کرے تو وہ مسلمان ہے۔ ان باتوں پہ خدا را ذرا غور ضرور کیجئے گا۔ تو اگر آپ دیوبندی ہیں، بریلوی ہیں، غیر مقلد ہیں، اہل حدیث ہیں، کوئی بھی ہیں، تو اگر آپ کو کوئی بات صحیح لگی ہو، آپ سمجھتے ہو کہ یہ باتیں ٹھیک ہے، تو آپ اپنے مسلک کا، جہاں پر آپ نے اپنے دین اسلام کا دفاع کرنا ہے، اپنے مسلک کا بھی دفاع کریے۔ آج کی ویڈیو یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ آپ کا بھائی محمد عامر، السلام۔ جھکنے والے ہیں نہ بکنے والے ہیں۔